السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 256 سے پڑھیں گے اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر جہاں 14 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے، اور مئی کی آج 20 تاریخ ہے 2024۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من اہتدی فإنما یہتدی لنفسہ ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا۔ وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا۔ من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا۔ ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے من اہتدی فإنما یہتدی لنفسہ، جو شخص ہدایت حاصل کرتا ہے، رہنمائی پا لیتا ہے، فإنما یہتدی لنفسہ، بس بے شک وہ ہدایت پاتا ہے، راستہ اختیار کرتا ہے اپنی ذات کے لیے، اپنی جان کے لیے۔ ومن ضل، اور جو شخص بھٹک گیا، فإنما يضل علیہا، پس بے شک اس کا بھٹکنا اسی پر ہی وبال جان ہوگا۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور نہیں اٹھائے گی کوئی اٹھانے والی، مراد جان ہے، وزر اخری، کسی اور جان کا بوجھ۔ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، اور ارشاد ربانی ہے ہم نہیں ہیں سزا دینے والے حتیٰ کہ ہم مبعوث کرتے ہیں رسول۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں کہ ہلاک کر دیں کسی بستی کو، امرنا مترفیها، ہم نے حکم کیا ان کے خوشحال لوگوں کو، ففسقوا فیها، بس انہوں نے اس میں نافرمانی کی، فحق علیہ القول، بس ثابت ہو گیا ان پر اللہ کا فرمان اور فیصلہ، فدمرناها تدبیرا، پھر ہم نے اس کو تباہ و برباد کر دیا، تباہ و برباد کرنا یا ہلاک کرنا۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ، کتنی ہم ہلاک کی ہیں وہ قومیں اور امتیں نوح علیہ السلام کے بعد۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، کافی ہے تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے والا اور دیکھنے والا۔ من کان یرید العاجلہ، جو شخص اس عاجلہ کو پسند کرتا ہے، مراد دنیا ہے، عجلنا لہ فیہا، اس دنیا میں اس کو جلدی عطا کر دیتے ہیں،
ما نشاء جو ہم چاہیں گے یا چاہتے ہیں، لمن نرید جس کے لیے ہم ارادہ فرمائیں گے، ثم جعلنا له جہنم پھر ہم اس کے لیے جہنم بنا دیں گے، یصلاها مذموما مدحورا اس میں داخل ہوگا مذمت کیا ہوا اور ددکارا ہوا، ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها جس شخص نے آخرت کو پانے کا ارادہ کیا اور اس کے لیے اس نے محنت اور کوشش بھی کی، وہ مؤمن اور وہ ایمان رکھنے والا ہے اللہ پر، رسول پر، قیامت پر، فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا بس یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کی کاوش اور محنت اس کی قدردانی کی جائے گی، اللہ تعالیٰ ان کا جو ان کی کاوش ہے اس کی جزائے خیر دیں گے، وہ ان کی کاوش منظور و مشکور ہوگی۔ حضرات، بڑا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے فیصلہ سنایا ہے، اور اختبار و امتحان بھی اللہ تعالیٰ نے جو رکھا ہے وہ اس لیے تاکہ یہ نظریہ یہ جو کہا جاتا ہے جی سب غلط ہے سب ٹھیک ہے، یہ دونوں پوائنٹ، دونوں نظریے، دونوں دعوے غلط ہیں، نہ سارے ٹھیک ہیں نہ سارے چور اور غلط ہیں۔ یہ عجلت میں آدمی فیصلہ کرتا ہے، ہٹ درمی کا فیصلہ سناتا ہے، یہ جذباتی فیصلہ سناتا ہے، اس سے گریز کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے باقاعدہ اعلان فرمایا، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنۃ هم الفائزون، جنت والے دوزخ والے برابر نہیں ہوتے، حزب اللہ حزب الشیطان یہ برابر نہیں۔ اللہ نے مثالیں دی ہیں، رات اور دن برابر نہیں، دھوپ اور سائے برابر نہیں، اندھے اور بینا برابر نہیں، اس طرح مومن اور کافر برابر نہیں۔ جو شخص ہدایت پاتا ہے، رہنمائی حاصل کرتا ہے، فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ بے تو ہدایت جو پاتا ہے اس کی ذات کو فائدہ ہے، اسی کو اس کا فائدہ ہوگا جس نے یہ رہنمائی حاصل کی ہے۔ جس طرح کل بھی آپ نے پڑھا قرآن، إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي أَقْوَمَ، یہ وہ راستہ دکھاتا ہے، وہ منزل کی رہنمائی کرتا ہے جو بڑی مضبوط اور ٹھوس اور مضبوط ہے۔ دوسرے لفظوں میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، رسول پاک بھی جو فتویٰ دیتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، وہ سارا سیدھا راستہ ہے۔ قرآن مجید کی تعلیمات، رسول پاک کے ارشادات کو جو اپنائے گا وہ کامیاب و کامران ہوں گے، اور اسی طرح جس نے یہ ہدایت اللہ، رسول، قرآن کی رہنمائی سے منزل حاصل کی ہے وہ کامیاب ہے، اور اس کو اس کی ذات کو ہی اس کا فائدہ ہوگا۔ لیکن وہ من غل، جو بھٹک گیا، گمراہ ہو گیا، گمگشتہ ہوا، اس نے نہ اللہ کی بات کو مانا نہ رسول کی بات کو مانا۔ اصل میں ایک بات ذہن میں رکھیں، انسانوں میں ایک کوالٹی ہے، اس کو بولتے ہیں فکری تعلیم۔ فکری طور پر کچھ لوگ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، کوئی طاقت میں، کوئی علم میں، کوئی عقل میں، کوئی دانائی میں، کوئی اپنے مرتبات میں۔ ان کی یہ جو چال ہے، سوچ ہے، فکر کی تعلی ہے، یہ ختم نہیں ہوتی۔ جس کا نقصان یہ ہوتا ہے وہ کسی کو مانتے نہیں، کسی کی نیکی، کسی کا علم، کسی کا تقویٰ، کسی کی کاوش، ان کے نزدیک سب کو 0 پوائنٹ پہ ہوتا ہے۔ تو یہ بات غلط ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے جو ارشادات فرمائے ہیں، کچھ اعلان اللہ نے کیے ہیں، کچھ فیصلے سنائے ہیں، اس میں ایک فیصلہ یہ بھی سنایا ہے کہ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، رزق میں اگر ہم برابر کر دیتے تو دنیا سے بغاوت ہو جاتی، طوفان آ جاتے دنیا میں، کسی کو ورکر نہ ملتے، کسی کو لیبر نہ ملتی، کسی کو چوکیدار نہ ملتا، کسی کو چاکری کرنے کے لیے، خدمت کے لیے لوگ نہ ملتے۔ بلکہ يُنَزِّلُ بِقَدْرِ مَا يَشَاءُ، اللہ کی مشیت ہے، خاص اندازے کے مطابق ہی اللہ روزی رزق دیتے۔ لیکن انسانوں میں دوڑ یہی ہے، ایک بھائی کروڑ پتی ہے تو دوسرا کروڑ پتی، ارب پتی بننے کے لیے دن رات وہی کوشش کر رہا۔
اس کے سامنے کوئی شے اور کام نہیں کرتی سوائے اس بات کے کہ میں اس منزل تک پہنچنا ہے۔ منزل کیا ہے؟ کروڑ پتی ہونا۔ منزل کیا ہے؟ ارب پتی ہونا۔ منزل کیا ہے؟ کوٹھی کار کا پانا۔ منزل کیا ہے؟ کہ ایک پوری مارکیٹ کا مالک بننا۔ میں غلط نہیں کہہ رہا، یہ آپ جب تقابل کریں گے، ریسرچ کریں گے تو آپ کو یہ لوگ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تمہاری دوڑیں لگی ہوئی۔ اور جس سے پوچھو وہ کہتے ہیں جی فرصت نہیں ملی۔ کس شے کی فرصت نہیں ملی؟ نماز کے لیے، قرآن کے لیے، کسی مسکین کو روٹی کھلانے کے لیے ٹائم نہیں ملا۔ کاروبار اتنا زیادہ، یہ ویسے پوچھو اور جو بازار بڑا ٹھنڈا ہے، بڑی خاموشی ہے۔ خاموشی ہو رہی ہے کہ اس مسکین کی جس کے پہلے کچھ نہیں تو کروڑ پتی ارب پتی ہے، خاموشی ہو رہی ہے۔ یہ ٹھٹھا مذاق نہیں ہے، ہم اس کی سمجھنے کے لیے کاوش کر رہے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَمَنْ غَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اس کا بھٹک جانا، گمراہ ہو جانا، اللہ رسول کی مخالفت کرنا، دین اسلام سے بغاوت کرنا۔ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اپنی مرضی کے ساتھ دین، اپنی نیکی، اپنی مرضی کے ساتھ فیصلے، اللہ فرماتے ہیں تیرا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا، یہ فیصلہ ہے۔ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اس کو دین سمجھتا ہے، نیکی سمجھتا ہے۔ اسی لیے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ حدیث جناب عائشہ صدیقہ بیان فرماتی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ شخص من احدث فی امرنا ھذا، ہمارا یہ جو دین کا راستہ ہے، دین کا معاملہ ہے، دین کے متعلقات ہیں، اس میں ایک نیا کام شروع کرتا ہے۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، وہ دین کا حصہ نہیں تھا لیکن اس نے اس کو دین کا حصہ بنایا، وہ مردود ہے، وہ قبول نہیں کی جائے۔ اللہ کے ہاں اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ قرآن مجید کا کیا فیصلہ ہے؟ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ادھر قبول نہیں ہوگا اور رسوائی اور گھاٹا قیامت والے دن اس کو۔ کچھ لوگوں کے بارے میں اللہ نے یہ بھی اشارہ فرمایا ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، نیت ٹھیک نہیں ہے، ریاکاری ہے، تماش بینی ہے، اور لوگوں کا مقابلہ کرنے کا انہوں نے پروگرام بنایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کی کاوشیں دنیا کی زندگی میں برباد ہوگی، قیامت والے سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے یہ لوگ ہیں۔ تو مسئلہ یہ بیان فرمایا کہ جس نے ہدایت پائی اس کا فائدہ ہوگا، جو گمراہ ہوا، بھٹکا، دین کی مخالفت کی، فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی بوجھ اٹھانے والی، کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والی جان، کسی کا بوجھ اس کے جرائم کا، ان کے گناہ گاریوں کا، ان کی خطاؤں کا بوجھ کوئی اور جان نہیں اٹھائے، بلکہ ارشاد ہوتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و بنیہ، توجہ کریں ذرا، قیامت والے دن باپ بھی بھاگ جائے گا، ماں بھی بھاگے گی، بیٹی بھی بھاگے گی، ٹبری بھی بھاگ جائے گی۔ کیوں؟ اس بزرگ نے نیکی کا سوال کرنا تو میں نے نہ ابے کو، نہ ماں کو، نہ بیوی کو، نہ بھائی کو، میں نے کسی کو نیکی دینی نہیں۔ تو کیسا منظر ہے؟ جن کے لیے، جس اولاد کے لیے، جس خاندان کے لیے، جس ماحول کے لیے سارے جرائم کر رہا ہے وہ تو سارے دوڑ جائیں گے۔ بلکہ ایک اور بڑا مسئلہ، بڑا سخت مسئلہ اللہ نے بیان کیا ہے، قیامت والے دن اگر وہ مجرم کی حیثیت میں اللہ کے حضور پیش ہوا ہے تو وہ کہے گا اللہ میرے بدلے میرا باپ، میری ماں، میرا خاندان، میرا فلاں 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 وہ گرفتار کر لو، حتیٰ کہے گا کہ میری ساری برادری گرفتار کر لو تو مجھے چھوڑ دو، حتیٰ کہے گا وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، ساری کائنات میرے گرفتار کر لو، مجھے چھٹی دے دو، مجھے معافی دے دو۔ کلا انہا لظی نزاعۃ للشوی تدعو من ادبر، نہیں ایسے نہیں ہوگا، اور جلانے والی آگ، شعلوں والی آگ، بھڑکنے والی آگ کے اندر ہی تجھے جلسایا جائے گا اور تجھے بھونا جائے گا تیری کھال کو اور تیرے چمڑوں کو۔ اللہ مجھے آپ سب کو معاف فرما دے۔ ہم جن وادیوں میں رہ رہے ہیں اس کے اندر تکبر بھی، انانیت بھی، سینہ زوری بھی، بغاوت بھی، سرکشی بھی، یہ سارا کچھ ہی دمڑ دوڑ چل رہا ہے۔ ان الانسان لیطغی، مزاج انسان میں طغیانی آتی ہے، سرکشی آتی ہے۔
کبھی جوانی کی وجہ سے، کبھی مالداری کی وجہ سے، کبھی علم و فضل کی وجہ سے، کبھی خاندان کی وجہ سے۔ خاندان بڑا پارا ہے، میں معذرت کے ساتھ چیمے چٹے کھرل کھوسے کوئی اس چکر میں پڑے ہوئے، کچھ مال و دولت کے چکر میں پڑے ہوئے، وہ کسی اس کے بعد ڈگری بڑھی، کتنی ڈگریاں دی، اس نے پی ایچ ڈی کی ہے، اس نے 2 ایم اے کیا، 4 ایم اے کیے ہوئے۔ میں ایک چھوٹا سا مسئلہ سناؤں یہ آپ کے لیے، پھر کسی آج بکر سچ کے بیٹھے۔ یہ جو رشتے کرانے والے لوگ ہیں ان کو بروکر کہتے ہیں۔ مجھے علم نہیں تھا تو میرے سامنے کسی نے بات کر دی کہ میں نے بروکر سے بات کی کہ میرے لڑکے کا نکاح جو ہے فلاں قصور کا جو فیکٹری کا مالک ہے، مل کا، اس کے گھر کا۔ میں بڑا پریشان، میں نے کہا بروکر تو کہتے ہیں سودا کرانے والوں کو، پلاٹ بیچنے والوں کو، اب یہ رشتے کرانے والے بھی بروکری کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، رشتہ کرا اس بروکر سے کہا، تو لگے ہوئے لوگ رشتے ناطے کرنے کے لیے۔ لیکن مسئلہ جب دین کا آ جائے تو آپ کے علم میں ہے باقاعدہ ہم رشتہ ناطہ پھر کس طرح کرتے ہیں۔ کوئی مال دیکھتا ہے، کوئی حسن دیکھتا ہے، کوئی خاندان دیکھتا ہے کہ یہ ہماری برادری ہے، یہ ہمارا رشتہ بنے گا، اس برادری میں ہم نے کرنا ہے، آگے پیچھے نہیں جانا۔ اور مر گئے لوگ اسی چکر میں، اور وہ باقاعدہ چلے، وہ بات چل رہی تھی تو وہ آپس میں دونوں بروکروں کا تکرار ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں یار یہ سمجھ نہیں لگتی، لڑکی بڑی خوبصورت ہے، بڑے مالدار ہیں، اور اس نے ایم اے کیا ہوا ہے۔ ایم اے اس نے اس طرح بتایا کہ 16 جماعتیں پڑھے ہیں، یعنی لڑکی 16 جماعتیں بھی پڑھی ہے، مالدار بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، سارے معاملات۔ اور لڑکے والا اور جلال میں آ گیا جو ان کی بروکری کرنے والا، کہنے لگا جی بڑے مالدار ہیں، بڑا خوبصورت لڑکا ہے، تم 16 کی بات کرتے ہو، منڈا 32 جماعتیں پڑھے ہیں۔ تو ان سبحانہ آکھیا پہ گیا 32 بندر کی مطلب ڈبل ایم اے، وہ جلال چاہ کے تو 16 لائی پھرنا ہے، وہ 32 جماعتیں پڑھے۔ تو میں کہا کلیوری صاحب کو بسائے تو 64 جماعتیں پڑھیں گے۔ سبحانہ تو ان کہنا پڑے گا، اگر یہ 64 اور 32 اسی چکر میں پڑے رہیں گے تو پھر وہاں نتیجہ کیا نکلے گا؟ میرا خیال پھر آئس کریم کھانے کے لیے نہیں ملے گی، 32 کے چکر میں رہیں گے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، اس دور میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کروڑ پتی تھے اس دور میں، اور ہاشمی خاندان کے، قریش خاندان کے چشم و چراغ، لیکن انہوں نے اپنا باجی کا رشتہ حضرت بلال سے کیا، جن کی نہ کوٹھی ہے، نہ کار ہے، نہ دکان ہے، نہ مکان ہے۔ یہ ہے رہ گئی رسم اذا، رہ گئی رسم اذا، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا دل کی غزالی نہ رہی۔ اسی چکر میں ہم پڑے ہوئے تھے۔ تو مسئلہ یہی بیان ہو رہا ہے کہ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ کسی کا بوجھ کسی نے اٹھانا ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے، جناب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا علیہ السلام، بیٹا بات یاد رکھ، اتنا جرم کرنا جتنا سزا اور آگ کا عذاب برداشت کر سکتے۔ دوسری بات یہ یاد رکھنا، گناہ وہاں کرنا جہاں اللہ دیکھتا نہ ہو۔ تیسری بات فرمائی، گناہ وہاں کرنا جو اللہ کی سرزمین نہ ہو۔ کہاں وہ علاقہ ہو جو اللہ کی سرزمین نہیں، کہاں وہ خطہ ہوگا جو اللہ نہ دیکھتے ہیں۔ کون ہے جو سینہ دوری کا ہے جی میں آگ کا عذاب برداشت کر لیتا ہوں۔ تو یہ سب چکر ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو معاف کر دے، بوجھ کسی نے نہیں اٹھانا۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اس پر علماء کرام مفسرین نے بہت بحث کی ہے۔ اللہ تعالیٰ رسول بھیجتے ہیں، حجت قائم کرتے ہیں، رہنمائی ہوتی ہے، تعلیم ہوتی ہے، پھر وہ قومیں، وہ لوگ جن تک رسالت نہیں پہنچی، کسی پیغمبر کو نہیں بھیجا گیا، مبعوث نہیں ہوئے، ان کے فیصلے اللہ قیامت کو خود کریں گے۔ اس کے کئی ڈیزائن بھروائے، حکم دیا جائے گا اچھا جی آگ میں چلے جاؤ، مان جائیں گے تو جنت بن جائے گی، نہیں مانیں گے تو وہ سزا ملے گی۔ دعوت دی جائے گی یہ کام کرو، مان جائیں گے تو وہ تابع داروں میں مثال کے طور پر کئی مثالیں پیش کروائی ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حجت اور دلیل کے بغیر کسی پر ظلم اور سزا اور عذاب نہیں کرے، یہ اللہ تعالیٰ کی شان ربانی ہے۔ ایک اور بڑا اہم مسئلہ بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قوموں کی ہلاکت کے اسباب میں سے ایک سبب بیان فرمایا،
ہمیشہ یاد رکھو اللہ نے فرمایا ہے جو اللہ کو قانون پاس کرتے ہیں، حکم دیتے ہیں، تو اس قوم کے رہنے والے لوگ جو صاحب ثروت ہیں، خوشحال طبقہ، صاحب ثروت طبقہ، بااختیار طبقہ، معاشرتی زندگی ایک بات ہے، وی آئی پی لوگ دوسرے لوگ، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حکم الودیاں وہ کرتے ہیں، تارک صلاۃ کثرت کے ساتھ، بڑے بڑے عمراء کثرت تعداد کے اعتبار سے تارک صلاۃ سب سے زیادہ امیر لوگ، سب سے زیادہ نافرمانیاں کرنے والے امیر لوگ، سب سے زیادہ ناشکری کرنے والے امیر لوگ۔ میں غلط نہیں کہہ رہا، یہ اللہ رسول نے فرمایا کثیر میں کیا ہے، قلیل من عبادی الشکور، شکر گزار تھوڑے، نہ شکر زیادہ، عبادت گزار تھوڑے اور دوسرے باغی زیادہ، تقابل کر کے بیان فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهِ الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ وہاں کے عمراء صاحب سرور لوگ اللہ کے فرامین کی حکم عدولی کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، پھر دیکھا دیکھی دوسرے لگتے ہیں، پھر قوموں کو اللہ برباد کرتے ہیں، قومیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ ایسا سروے کرو، کثرت کے ساتھ لوگ جمعوں کے تارک ہیں۔ اور میں معذرت کے ساتھ رسالت باب کی حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تھا لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ تَرْكِ الْجُمُعَاتِ، لوگوں کو جمعے چھوڑنے سے باز آ جانا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو اولا یختمن علی قلوبہم، اللہ ان کے دلوں پہ ٹھپے لگا دے، پھر ان کی دعائیں اور درخواستیں بھی قبول نہیں ہوں۔ جمعہ کوئی نہیں پڑھتا، عشاء کی جماعت کے ساتھ، فجر بھی سوئے والے الصلاۃ خیر من النوم، محلوں کے محلے آرام کر رہے ہیں، تو آبادی کن کی ہے؟ آبادی کن کی ہے؟ مسلمانوں کی۔ نام کیا ہے؟ ریاست مدینہ بنانے والے ہم لوگ، اور پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اور کثرت کن کی ہے؟ سبحان اللہ۔ جوا کھیلا جائے، لوڈو کھیلی جائے، خاص طور پر ماہ رمضان میں بڑے بڑے بزرگ لوگ جو ہیں نا عمر سیدھا، وہ لوڈو کھیلتے ہیں۔ ایک کر رہے ہو جو روزہ نبھا رہا ہے، روزے کو مسالہ لوڈو تاش کا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی رہنمائی فرمائے، ہمیں معاف کر دے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر غریب لوگ نافرمانی کریں تو وہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، نہیں۔ قانون یہ بیان فرمایا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے خبر یہ دی ہے کہ صاحب سربر لوگ تھوڑا سا مطمئن ہو جاتے ہیں، جی کاروبار ٹھیک چل رہا ہے، فیکٹریاں چل رہی ہیں، کاروبار آ رہا ہے، ٹریفک چل رہی ہے، ہماری گاڑیاں چل رہی ہیں، پیسے آ رہے ہیں، اللہ اللہ خیر سے۔ اور گھروں کے اندر بربادی، ادھر کیا ہے؟ امام الانبیاء کی اہلیہ محترمہ محمد کی روحانی ماں اور طاہرہ طیبہ صدیقہ فقیہہ جناب عائشہ صدیقہ، جن کی طہارت اور پاک بازی اور سچائی کی گواہیاں اللہ نے قرآن بنا کر سورہ نور میں آیتیں نازل فرمائی۔ وہ فرما رہی ہیں ہمارے گھر میں 2 مہینے گزر جاتا ہے، ہنڈیاں نہیں پکتی۔ ہم میں کوئی ایسا بندہ نہیں جس گھر کھانا نہ پکتا، روٹی پک رہی ہے، چاول پک رہے ہیں، دال روٹی چل رہی ہے، سارے معاملات، حتیٰ کہ تربوز بھی لوگ کھا رہے ہیں، خربوزے بھی کھا رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، لیکن رونا پٹنا جو بہت زیادہ، او پاجی کی کریے، او پاجی کی کریے، بس کچھ بھی نہ کرے، بس فوت ہو جائے۔ ارشاد ہوتا ہے پھر کیا ہے؟ فَفَسَقُوا فِيهَا، نافرمانیاں کرتے ہیں اللہ کی، رسول کی، قرآن کی، قانون کی۔ فَحَقَّ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، پھر بات ثابت جو ہوتا تھی عذاب کی، سزا کی، اللہ کی رضا کی، پھر ہوتا کیا ہے؟ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، ہم برباد کر دیتے ہیں، تباہ و برباد، ہلاک کر دیتے ہیں ان بستی اور قوموں کو۔ اور یہ تاریخ اللہ نے بیان کی۔ اصل معاملہ کیا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں یار یہ کام تو سارے ہو رہے ہیں، ملاوٹ بھی ہو رہی ہے، چوری بھی ہو رہی ہے، ڈاکے بھی ہو رہے ہیں، بدکاری ہو رہی ہے، مرتے کیوں نہیں؟ اور رسول پاک نے دعا فرمائی تھی اللہ میری امت کو یک بار پہلی امتوں کی طرح برباد ہلاک نہ کرنا، دعا اللہ نے قبول فرمائی تھی۔ لیکن یہ مسئلہ ضرور اللہ نے بیان فرما دیا ہے، کیا ہم ان کو چھوٹے چھوٹے عذاب دیتے رہیں، بڑے عذاب آنے سے پہلے سزا دے کے سب کو برباد ہی کریں گے، لیکن چھوٹے چھوٹے، کبھی ادھر مارے گئے، کبھی ادھر مارے گئے، کبھی ادھر ہلکا ہو گیا، کبھی ادھر لڑائی ہوگی، کبھی ادھر مارے گئے، یہ کام وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ تسی اٹھے ہو سامنے کدھر ہو گئے؟ ٹھنڈ
ٹھنڈ واسطے کوئی گل نہیں، تھوڑا جہا اور پھر قریب ہو جاؤ ٹھنڈ، کوئی گل نہیں، ہو جائے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، چھوٹے عذاب، چھوٹی سزائیں ہم دیتے رہے، اللہ ہم سب کو معاف کر دے، لیکن بغاوت اللہ کو پسند نہیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَكَمْ أَهْلَكْنَا، بے اشارہ فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نوح، نوح علیہ السلام کے دور کے بعد کتنی قومیں ہم نے ہلاک کی۔ تو نوح علیہ السلام جو بزرگ ہیں کتنا زمانہ انہوں نے باز کیا، 950 سال باز کیا انہوں نے۔ اس سے پہلے وہ کتنے سال کے دن نبوت ملی، پھر اللہ نے سزاب اور طوفان بھیجے، پھر وہ ان کی کشتی وہ جودی پہاڑ پہ جا کے رکی، پھر اس کے بعد تقریباً 150 پونے 200 سال پھر زندہ رہے، 950 سال بعد کے نتیجے میں صرف 80 بندے مسلمان ہوئے۔ اگے نوح کنے بندے نے ماشاءاللہ، نبی بھی کوئی نہیں آیا، رسول بھی کوئی نہیں، زردہ بھی نہیں کھایا، دہانا بھی نہیں کھایا، تو بندے پڑے نہیں۔ دہانا بندے اس وقت کھاتے درد بھی ٹھیک ہو جائے، گرمی بڑی، روٹی کھاؤ تمہاری داڑھی مبارک ہو، ٹوپی مبارک ہو، تمہارے نفل مبارک ہو، تمہارے صدقے مبارک ہو، لیکن یاد رکھو اللہ رسول کی بغاوت اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا جا رہا ہے وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ فرمایا جو تیرا رب ہے نا بندوں کے گناہ و جرائم جاننے میں بڑا کمال، وہ دیکھنے والا بھی باخبر ہے۔ کہیں ایسا نہ ہوگا کہ وہ جی کوئی پتہ نہیں لگا، اللہ باغ کو پتہ نہیں چلیا۔ جو کر رہے ہو ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، سبحان اللہ۔ کل ایک درس کے بعد ایک بزرگ جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اس موضوع پہ تبصرہ کیا، تو یہ کیا ہو رہا ہے جی، کرامن کاتبین اللہ نے مقرر کر دیے تم کہہ رہے ہو، اور بندوں کے ان کے جو نیکی برائی اور تقدیر وہ بھی اللہ نے لکھ کے گلے میں ڈالی، تو پھر لکھانے کا کیا فائدہ ہے؟ وہ کہہ رہے تھے کہ اس کا مطلب اگر ٹیلی کریں تو ماسٹر کاپی ہے جو کرامن کی جائے سے برابر نہیں ہوگا، تو یہ کیوں اللہ نے ایسے کیا ہے؟ پہلی بات ہوتی ہے اس پر اعتراض کرنا جائز نہیں ہے، لیکن پھر میں نے مسئلہ حل کیا تھا انشاءاللہ، وہ مطمئن ہو گئے، لاجواب ہو گئے انشاءاللہ کہہ دیں۔ میں نے عرض کیا کہ کچھ بندے اس کو مانیں گے نہیں، وہ کہیں گے تیرے فرشتوں نے لکھا ہے، ہم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ حلیم بصیر علیم قدیر ہونے کے باوجود فرمائیں گے جی تو کس طرح مطمئن ہوتے ہو؟ وہ کہیں گے جی میرا وجود اور میرا جسم شہادت دے، اور کسی فرشتے جن کسی بزرگ ولی کی کتب شہید کی شہادت پر میرا ایمان نہیں۔ وہ سمجھے گا بڑا معاملہ مشکل ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ پھر الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یعملون، پھر ہم ان کی زبانوں پر مہر کر دیں گے، بول نہیں سکیں گے، پھر ان کے ہاتھ بولیں گے، ان کے پاؤں بولیں گے، بلکہ اعضاء جسمانی سارے گواہیاں دیں گے، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، بلکہ اس میں یہ بھی کہے گا کلیروی صاحب کی سائیکل میں نے اٹھائی تھی، جوتا بھی اٹھایا تھا، چائنا کی سائیکل میں نے 2 دفعہ اٹھائی ہے، 2 بلی کہیں گے انشاءاللہ۔ اچھا پھر وہ کہے گا کاٹے گا، میں تمہیں بچانے کے لیے یہ بک بک کرتا رہوں تو تم بول رہے ہو۔ پھر اللہ ان کو بولنے کی اوے ہم نہیں بول رہے، اللہ بلوا رہا ہے۔ انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے تو ماننا چاہیے۔ شہادت ہے وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، باخبر ہونا دیکھنے والا تیرے رب سے زیادہ کوئی نہیں ہے، سارے بندوں کے سارے گناہوں کا کو سب جاننے والا۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، جو بندہ دنیا ہی مانگتا ہے اللہ فرماتے ہیں ہم جتنی چاہیں گے، جس کے لیے چاہیں گے، جب چاہیں گے ہم دنیا دے دیتے ہیں۔ ثم جعلنا جہنم، اگر صرف دنیا بھی رہے گا اور اس کے بعد کوئی اس کو فائدہ دنیا کے مال نے نہیں پہنچایا، نہ اس نے استفادہ کیا، پھر اس کے بعد جہنم یصلاھا مذموما مدحورا، مذمت کیا ہوا دھتکارا ہوا جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ لیکن ومن اراد الاخرۃ وسعی لھا سعیھا، آخرت چاہتا ہے، کوشش کرتا ہے، کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ امام الانبیاء نے فرمایا یہ نہیں کہنا چاہیے اللہ سانو اتنے پاویں کچھ نہ دے ساری آخرت ٹھیک کر دے، یہ نہیں کہنا چاہیے۔
اللہ سانو پاویں تے بل نہ کر بیمار کر دے تے جنت دے دے، ایسے نہیں کہنا چاہیے۔ یہ کہنا چاہیے اللہ ہماری دین بھی بہتر کر، دنیا بھی بہتر فرما، ادھر بھی تندرستی دے، ادھر سلامتی دے۔ تسی بیمار ہو کے مر جاؤ گے، اللہ کو کیا فائدہ ہے؟ تسی بھوکے مرو گے، اللہ کو کیا فائدہ ہے؟ وہ پھر وہی گل ہوئی نا، اور ریل کی پٹری پہ بندہ کو پڑا ہوا تھا، کسی نے پوچھا جی تم ادھر بیٹھے ہو، وہ کہنا جی خودکشی کرنے کے لیے آیا، خودکشی کرنے کے لیے آیا ہو تو اتنی روٹیاں اپنے پاس رکھی ہوئی۔ وہ کہتے ہیں جی پرابلم یہ ہے کہ ریل گاڑی جو ٹائم پر نہیں آتی، لیٹ آتی ہے، تو میں نے کہا مرنا تھا، بھوکا تھا، انہوں نے روٹی کھا کے پہنچا۔ دعا کرو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہ دنیا میں بہتر فرما، آخر بہتر فرما۔ اولئک کان سعی مشکورا، ان کی کاوشیں محنتیں قدردان ہیں، ہم اللہ اس کا قدر کریں گے۔ تیرے درس، تیرے خطبے، تیرے واعظ، تیرا لوگوں کو روٹی کھلانا، رونا، صدقہ خیرات، جو کاوش کر رہے ہو، ماں کی خدمت، ابے کا ادب، بیوی کے حسن سے ہو، کدی بیوی نہ ہنس کے بولیا کرو۔ کنے سڑے بندے ایسے انہوں نے کدی زنانی نے ہنس کے گل ہی نہیں کی، جنانی سمجھو رفیقہ حیات ہے بیوی، وہ سمجھتے ہیں بیوی کے ساتھ اگر ہنسے کے بات کی تو پھر پتہ نہیں زیادہ نقصان ہی ہوگا نا۔ وہ ایک بندے نے رپورٹ کی ہوئی ہے، اندر جی میں نے بیوی سے قرض لیا تھا 3000، تو 2500 دو باری دے چکے ہیں، 3000 ادھے رہندا ہے۔ ایک تو بیوی کو قرض نہیں لینا، تے دوسرا مرض نہیں لینا، دعا لینی۔ اللہ تعالیٰ ثانیہ فرمائے میرے آپ کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے، تندرستیاں دے، گرمی سے محفوظ رکھے، ٹھنڈا دعانا کر کے کسی سے کھا لینا چاہیے، کوئی حرج نہیں۔ اللہ ثانیہ فرمائے۔ سبق بھی سنو، من اہتدی، جو ہدایت پر آیا، ہدایت حاصل کی، فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، وہ اپنی ذات کے لیے اس نے ہدایت پائی۔ وَمَنْ ضَلَّ، جو بھٹک گیا، فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهِ، اس کا بھٹکنا اسی پر وبال ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ، نہیں اٹھائے گی کوئی اٹھانے والی، یہ سے مراد جان ہے، ذات ہے، وزر اخرى، کسی اور کا بوجھ، کوئی جان بوجھ اٹھانے والی کسی اور کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ، ہم نہیں ہیں سزا دینے والے، اللہ فرما رہے ہیں حتیٰ نبعث رسولا، حتیٰ کہ رسول بھیجتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں، پھر حکم عدولی کے بعد سزا دیتے ہیں۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، جب ہم ارادہ کریں کہ ہم بستی کو ہلاک کرنا ہے، امرنا مترفیہا، مترف لوگ، خوشحال لوگ کو ہم فرمان جاری کرتے ہیں، تو فسقوہ، اور نافرمانیاں کرتے ہیں، فحق علیہ القول، ان پہ حق ثابت ہوتا ہے، فدمرنا تدمیرا، ہم ان کو برباد کر دیتے ہیں جس طرح برباد کرنے کا حق ہوتا ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ، کتنی ہم نے بستیاں اور قومیں برباد کی نوح علیہ السلام کے دور کے بعد۔ فَكَفَىٰ بِرَبِّكَ، وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ، کافی ہے تیرا رب، بِذُنُوبِ عِبَادِهِ، اپنے بندوں کے گناہوں کے بارے میں، خبیرًا بصیرا، خبردار ہونا اور اس کو دیکھنا، چیک کرنا۔ من کان یرید العاجلہ، جو صرف عاجلہ کو، اجلت دنیا، اس کو پسند کرتا ہے اور چاہتا ہے، عجلنا لہ فیہا، ہم دنیا میں ہی اس کو اجلت میں اس کی مانگی ہوئی چیزیں دے دیتے ہیں، جو ہم چاہیں گے، جتنا چاہیں گے، لمن نرید، جس کے لیے ہمارا ارادہ ہوگا۔ ثم جعلنا لہ جہنم، پھر اس کے لیے ہم جہنم کر دیں گے، یصلاھا، جس میں داخل ہوگا، مذموما مدحورا، مذمت کیا ہوا، دھتکارا ہوا، اس حالت میں جہنم میں جائے گا۔ ومن اراد الاخرہ، جس شخص نے حصول آخرت کا ارادہ کیا، وسعی لہا، اس کی کوشش کی، سعیھا، کوشش کی اس کے حصول کے لیے، کاوش کرنا، وہ کیا ہے، وہ ہوا مومن، اس کا ایمان بھی ہے اللہ پر، رسول پر، آخرت پر اور میزان عدل پر۔ فَأُولَٰئِکَ کَانَ سَعْیُہُم مَشْکُورًا، پس یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کی کاوش کو کیا کیا جائے گا، اس کی قدردانی کی جائے گی، اس کی جزا دی جائے گی۔